اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما اور رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 سے آج ہم پڑھیں گے۔ ہم طلاق کے احکامات پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، اور وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، مت تم روکو انہیں، ان کے يَنكِحْنَ، وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے ہی شوہروں سے، اذا، جب ترادوا، راضی ہوں وہ سب، بینہم، آپس میں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہو چکی ہو اور پھر وہ اپنے ہی شوہروں سے باہمی رضامندی کے ساتھ شادی کرنا چاہیں دستور کے مطابق، تو انہیں اس سے مت روکو۔ یہی وہ طلاق رجعی کے بعد نکاح کا حکم ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہی تھی۔ آیت نمبر 232 سورہ بقرہ کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ طلاق رجعی دی، پہلی طلاق دی یا دوسری طلاق دی، عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، 3 مہینے کی عدت ہے، رجوع نہیں کیا، اب 3 مہینے گزر گئے، طلاق ویلڈ ہو گئی، اب عورت آزاد ہے، وہ ماں باپ کے گھر چلی گئی، جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ شوہر نے، جو ایکس ہسبینڈ ہے، بیوی کے جانے کے بعد اس سے اندازہ ہوا کہ فیصلہ تو غلط ہو گیا، تو اس نے اپنی سابقہ بیوی کو پیغام نکاح دوبارہ سے دیا، اور بیوی بھی مان گئی کہ ٹھیک ہے، ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، فیصلہ غلط ہو گیا۔ اب دونوں راضی ہیں تو وہ نیا نکاح کر سکتے ہیں، نئے مہر پر۔ نیا نکاح ہوگا، نیا مہر ہوگا، حق کے طلاق اب 2 مرتبہ ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں، مانتے ہی نہیں لوگ۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس کتاب کے ذریعے، من، جو کانا ہے، منکم، تم مردوں میں سے، یؤمن، ایمان لاتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ یہ نصیحت قرآن کے ذریعے کی جا رہی ہے ہر اس بندے کے لیے جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اپنی خواتین کو مت روکو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ طلاق ہوگی نا، اب وہ واپس آ گئی، لیکن طلاق رجعی ہے، اس کا شوہر دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو باپ بھائی مت روکے، کہ اللہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ نصیحت ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اگر مومن ہو تو اس پہ روڑے مت اٹکاؤ۔ تو یہاں تو کوئی مانتا ہی نہیں۔ ایک میرے پاس خاتون آئی، ان کے شوہر نے انہیں 1 طلاق دی تھی، پھر 3 ماہ گزر گئے اور اس سے رجوع نہیں کیا، طلاق ویلڈ ہو گئی، اوبویسلی وہ واپس آ گئی، تو ان کے 3 بچے تھے۔ جب ظاہر ہے وہ واپس آ گئی تو اب اس کو بھی اندازہ ہوا کہ 3 بچے سنبھالنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ وہی نارمل مسائل تھے ان کے، کہ وہ یہ کہ جھگڑے بکڑے آپس میں ہوتے تھے، تو اس کو پچھتاوا ہوا، شوہر کو بھی، ڈیفینیٹلی بیوی کو بھی پچھتاوا تھا کہ بھئی 3 بچے چھوڑ دینا بھی تو آسان نہیں ہے نا۔ تو دونوں ہی اپسیٹ تھے، تو شوہر نے رابطہ کیا اور وہ بھی تیار تھی، لیکن گھر والے نہیں مانے، لڑکی کے گھر والے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تم نے اس سے نکاح کیا تو ہمارا تمہارا مرنا جینا ختم۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا جی، طلاق ہوگی تو بس ہوگی۔ بھئی طلاق رجعی، طلاق بائن، 2 الگ الگ احکامات موجود ہیں۔ فقہ حنفی بھی یہی کہتا ہے، یہ نہیں کہ کچھ اور ہے، لیکن نہیں مانتے ہی نہیں لوگ، تسلیم ہی نہیں کرتے، تو وہ نہیں نکاح کرنے دیا۔ پھر وہ خیر اس بندے نے تو پھر کچھ عرصے بعد نکاح کر لیا تھا، ظاہر ہے 3 بچے پالنے تھے، کون پالتا ہے کسی کے، لیکن وہ خاتون ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے رشتہ مشکل ہوتا ہے، اور دوسری بات وہ ڈپریشن میں، اکثر ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، وہ اور بھی مسئلہ ہے۔ کیا فائدہ ضد کا؟ اور اللہ کی بات کتنی سخت ہے، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اپنی گھر کی عورتوں کو مت روکو، اس صورت میں کہ طلاق رجعی ہوئی ہے اور وہ دوبارہ اپنے ہی شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو مت روکو، جب دونوں راضی ہیں تو بیچ میں مت آؤ۔ ذالکم، یہ بات ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، واطہر، اور طاہر ہے۔ یہ بات زیادہ صاف ستھری ہے، زیادہ طہارت والی ہے۔ ظاہری بات ہے پہلی ہی جگہ پر رشتہ ہو جانا زیادہ بہتر ہے، تو اللہ کہتے ہیں طریقہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ بہتر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی ہم تو کہتے ہیں نا تماشا لگایا ہوا ہے، کھیڑ بنایا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں نا یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے۔
اور یہ آپشن رکھا ہی کیوں گیا ہے؟ تاکہ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لے بندے، مرد اور عورت، میاں اور بیوی ایکسپیرینس کر لیں کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی شکل بھی نظر نہ آئے، اور بعد میں اسی کو یاد کر کر کے روتا ہے بندہ۔ صرف میاں بیوی کی بات نہیں، اور بھی بعض اوقات آپ کسی ملازم کو نکال دیتے ہیں غصے میں، اور پھر بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا، زندگی ہے۔ تو میاں اور بیوی کو سیکنڈ چانس دیا ہے اللہ نے، ہم وہ چانس ختم کر دیتے۔ اللہ کہتے ہیں ذالکم ازکی لکم بات ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، ایک تو خالد بن ولید ہے نا، خالد بن عثمان، انصاری صحابی ہیں مدینہ کے۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں اتری، میری بہن کی شادی میں نے ایک مہاجر صحابی کے ساتھ کی، نام نہیں لیا، کہتے ایک مہاجر صحابی کے ساتھ کی، تو کچھ عرصے بعد انہوں نے میری بہن کو ایک طلاق دے دی، وہ رجوع نہیں کیا، مدت پوری ہو گئی عدت کی، وہ واپس آ گئے۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ مجھے ملے اور کہنے لگے میں آپ کی بہن سے پھر نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، تم اس لائق نہیں، میں نے اپنی بہن کو تم سے بیاہا، تمہیں عزت دی، تو تم نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ کہتے ہیں میری بہن بھی یہی چاہتی تھی، مگر میں نے اسے بھی ڈانٹ دیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور یہ آیت سنائی، تو میں نے اپنی بہن کا نکاح پھر اسی سے کیا۔ لیکن ہماری ناک اللہ کے قانون سے اونچی ہے تو ہم نہیں مانتے۔ والوالدات مائیں یردینا دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولادوں کو حولین کاملین پورے 2 سال، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، ٹھیک ہے۔ لیمن اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے، ان کے یتیمہ پوری کرے گا، رضاعت رضاعت، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ رضاعت پوری کرے۔ دودھ پلانے کی میکسیمم مدت کتنی ہے؟ 2 سال، ٹھیک ہے۔ یہ جو 2.25 سال 2.5 سال کہتے ہیں نا، یہ اصل میں احتیاط تھی، اور دودھ پلانے کی احتیاط نہیں تھی، اصل میں یہ فقہ کو غلط وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی کی رضاعت کی مدت شمار کرنی ہو، یعنی کہ یہ پتہ کرنا ہے کہ بھئی رشتہ ہوا رضاعت کا کہ نہیں، سمجھ آئیے، اگر کسی ایسے بچے کو دودھ پلایا دیا جائے جس کی رضاعت کی عمر گزر چکی ہے تو رضاعت قائم نہیں ہوتی۔ تو رضاعت سے رشتے حرام بھی تو ہوتے ہیں نا، رضاعی رشتے حرام ہوتے ہیں، یعنی کہ جو عورت دودھ پلا رہی ہے اس عورت کے باقی جو اپنے بچے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں اس بچے پر جس نے دودھ پیا، شادی وغیرہ نہیں ہو سکتی، وہ ماں بھی رضائی ماں بن جاتی ہے، اس کا شوہر رضائی باپ بن جاتا ہے، اس عورت کی بہنیں رضائی خالائیں بن جاتی ہیں، اس بندے کی بہنیں رضائی پھوپھیاں بن جاتی ہیں۔ تو یہ جس طرح رشتے خون سے حرام ہوتے ہیں نا، یہ دودھ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے رشتے خون سے حرام ہوتے ہیں اتنے ہی دودھ سے حرام ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں رضائی رشتے، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا فتویٰ اصل میں یہ ہے کہ اگر کسی کی رضاعت قائم ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ دیکھنا کوشچن ہے نا کہ بھئی بڑے ہوئے کل کو رشتہ کرنے کا ارادہ بنا تو کسی نے کہا کہ فلان کو تو دودھ پلایا تھا تم نے، تو رضاعت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر جیسا کہ میں نے کہا اگر کسی نے ایسے بچے کو دودھ پلایا جس کی دودھ پینے کی عمر گزر چکی تھی، ہوتا ہے نا بچوں کا دودھ چھڑا دیا ہوتا ہے یا چھڑا رہے ہوتے، تو کسی نے پلا دیا تو رضاعت نہیں بنتی۔ اب اس کا پتہ ایج سے چلتا ہے، 2 سال سے بڑے بچے کو دودھ پلائیں گے تو رضاعت نہیں ہوگی۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جب اس طرح کاؤنٹ کرو نا کہ رضاعت بنی کہ نہیں بنی، تو 2.5 سال کی عمر تک کاؤنٹ کرو۔ کیوں کہا؟ پہلے زمانے میں کیلنڈرز دیکھ کے تھوڑی حساب ہوتے تھے، بلکہ حساب ہوتے تھے موسموں کے حساب سے، کہ جی اے بچہ پیدا ہویا اماں دے موسم وچ، یہ میری بیٹی پیدا ہوئی تو مسمیوں کا یا اورنجز کا موسم تھا، یعنی اس طرح سے، یا ٹھنڈ میں پیدا ہوئی، اس طرح سے کیا جاتا تھا، موسم بہار میں پیدا ہوئی۔ اب ظاہر ہے اس میں مہینے آگے پیچھے ہو سکتے تھے۔ تو ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے یہ احتیاط بیان کی کہ جب آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس بچے کا رضائی رشتہ بنا ہے یا نہیں بنا، تو آپ 2.5 سال تک مارجن رکھیں، 6 ماہ کا مارجن رکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی حرام رشتہ حلال کر لو اپنے اوپر۔ وہ تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن یہ بات بنا لی کہ دودھ 2.5 سال تک پلا سکتے ہیں، نہیں، دودھ اللہ نے کہا 2 سال تک،
2 سال کے بعد دودھ، یہ 2 سال پورے ہونے سے پہلے دودھ چھڑا دیں، 2 سال پورے کر کے دودھ چھڑا دیں، ٹھیک ہے؟ تو دودھ پلانے کی مدت ہے پورے 2 سال، حولین کاملین، پورے 2 سال. اور یہ انتہائی مدت ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ اس کے لیے ہے جو مدت پوری کرانا چاہے رضاعت کی. کم سے کم مدت کتنی ہے؟ کوئی مدت کم سے کم نہیں، ٹھیک ہے؟ 6 مہینے بعد چھڑا دو، سال کے بعد چھڑا دو، آپ کی میاں بیوی کی مرضی. ہاں کچھ عرصہ ضرور مدر فیڈ دیں، کیونکہ اس سے ایک انرجی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن بہرحال رضاعت کا عرصہ کم کرانا کوئی گناہ نہیں. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، بچے کے باپ پر ہے، رزق ہننا، اس عورت کا رزق، وکسوت ہننا، اس کا لباس، بالمعروف، دستور کے مطابق. بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا عورت کا کھانا اور کپڑے، دستور کے مطابق. کس عورت کے؟ بچے کی ماں کے. تو بچے کی ماں کے تو ذمہ پہلی شوہر پر ہے، تو پھر اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ حالت طلاق میں اگر شوہر نے طلاق دے دی بیوی کو اور چاہا کہ بچہ رضاعت پوری کر لے، تو پھر جب تک وہ رضاعت کرائے گی شوہر اس کو نان و نفقہ دے گا، مینٹیننس دے گا، ٹھیک ہے؟ لا تکلف، نہیں زور بوجھ، نفس کسی شخص پر، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق. البتہ کسی شخص پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ہے، یعنی کہ مینٹیننس کی منی جو ہے کتنی رکھی جائے گی، نان و نفقہ کتنا رکھا جائے گا، اس کا انحصار مرد کی حیثیت پر، ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ کسی فرم میں مینیجر ہے، ایک بندہ کلرک ہے، ایک بندہ چوکیدار ہے، ایک فرم کا مالک ہے، تو سب کی مالی حیثیتیں الگ الگ ہیں، تو سب کی جو رقم الاؤنس کے طور پر مقرر ہوگی وہ ان کی حیثیت کے مطابق ہوگی. لا تضار والدۃ بولدہا، نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے. نقصان کیسے دیا جاتا ہے جی؟ تنگ کرنا، جیسے مینٹیننس نہ دینا، تھریٹ کرنا، تو ظاہر ہے بچے کے خوف میں مائیں برداشت کر لیتی ہیں. تو اللہ نے کہا مت ستانا ماں کو بچے کی وجہ سے. ولا مولود اللہ فی ولدہ، نہ والدہ کو ستایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، سوری والد کو، نہ والد کو ستایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے. یعنی کہ عورت شوہر کو بلیک میل کرنا شروع کر دے، زیادہ پیسے اٹھنے شروع کر دے، کسی بھی طرح سے. لوگ 100 ڈرامے کرتے ہیں، جیسے بچے کی بیماری کا جھوٹ بول کر پیسے نکلوانا یا کچھ بھی. تو کسی بھی شکل میں بچے کی وجہ سے نہ ماں کو کوئی ستائے نہ باپ کو ستائے، حدود قائم رکھیں. وَعَلَى الْوَارِثِ، وارث پر ہے، مِثْلُ ذَلِكَ، اسی طرح کی ذمہ داری. یعنی کہ اگر باپ مر جائے، اللہ نہ کرے لیکن زندگی ہے، تو جو باپ کا وارث ہوگا، کوئی بڑا بیٹا ہے یا بڑا بیٹا نہیں تو بھائی وغیرہ ذمہ دار ہے، تو جو وارث ہے اس پر بھی یہی ذمہ داری ہے، یعنی اسے بھی اسی طرح سے ادا کرنا ہوگا مینٹیننس کی رقم کو. فَإِنْ أَرَادَا، پھر وہ دونوں فیصلہ کر لیں، فِصَالًا، دودھ چھڑانے کا، عن ترادم، باہمی رضامندی سے، منہما، ان دونوں کی، وتشاور، مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان پر کچھ گناہ نہیں. پھر اگر وہ دونوں یہ ارادہ کر لیں کہ بچے کا دودھ چھڑانا ہے اور یہ فیصلہ باہمی رضامندی اور مشورے سے ہو تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر. یعنی یہ نہیں کہ شوہر کی مرضی کے بغیر دودھ چھڑا دے عورت. یہ طلاق کے قوانین بیان ہو رہے ہیں کہ طلاق کی صورت میں عورت چلی گئی لیکن چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا ہے، اب شوہر کہتا ہے کہ ماں رضاعت پوری کرا دے تو اس کو مینٹیننس دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈیسائیڈ کر لیں کہ نہیں ختم کرتے ہیں سلسلہ، دودھ چھڑا دیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے، نہ شوہر بیوی کو ستائے نہ بیوی شوہر کو تنگ کرے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم فیصلہ کر لو، آن تسترضعوا، کہ تم دودھ پلواؤ گے، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا، تو نہیں، جناح، گناہ، علیکم، تم پر، اذا، جب، سلمتم، تم سپرد کر دو، ماں، جو آتی تم دینا تھا تمہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق. اگر تم یہ فیصلہ کرو کہ دودھ چھڑا دو اور اپنی اولاد کو دودھ چھڑانے دو، سوری، اگر تم یہ ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو دودھ باہر سے پلوا لو، یعنی رضاعت کروا لو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے.
جبکہ تم وہ مال دے دو جو دینا ہے دستور کے مطابق. یعنی کہ اگر تم عورت کو ہائر کرنا چاہتے ہو، طلاق ہو گئی، تو آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دودھ کی مدت بھی پوری کرانی ہے اور اس کو دیتے ہیں آیا کو، تو کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو آیا تھی نا، حضرت حلیمہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں. دودھ باہر سے بھی پلوایا جا سکتا ہے، یعنی کہ کوئی عورت بھی رکھی جا سکتی. اب تو خیر فیڈر آ گئے، پہلے یہ سہولت نہیں تھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اسے خوب دیکھتا ہے. اچھا، اللہ نے شرط یہ رکھی کہ رضاعت کی شرط یہ ہے کہ جس عورت سے رضاعت کراؤ جو اس کے ساتھ طے ہوا ہے دستور کے مطابق اسے پے کرو. ہر چیز کی طرح اس کی بھی پھر ایک اجرت ہوتی ہے نا، جہاں پر باقاعدہ یہ کسٹم موجود ہے، وہ پھر ان کے ہاں اجرت بھی طے ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو. کس معاملے میں؟ سارے معاملے میں. نہ شوہر بیوی کو ستائے، نہ بیوی شوہر کو ستائے، نہ جس عورت سے رضاعت کرائی جائے اسے تنگ کیا جائے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، بس اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ کے خوف سے گناہ ترک کر دو. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو مر جائیں تم میں سے، وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ، وہ انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے نفسوں کو، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 مہینے 10 دن. اب جو متعلقہ ہے اس کی عدت 3 قروء ہے، جس سے مراد 3 طہر یا 3 ناپاکیاں یا 3 مہینے ہیں. اب یہاں آگی بیوہ کی عدت. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مر جائیں اور ان کی بیویاں پیچھے رہ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روک کر رکھیں، یعنی 4 ماہ 10 دن عدت کے ہیں. یہ سوگ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں کسی مرنے والے کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، سوائے بیوی کے جو اپنے شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن تک مناتی. تو حالت سوگ ہے، اس کی پابندیوں میں یہ بات شامل ہے، کسی خوشی کی محفل میں نہیں جائیں گے، نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، میک اپ نہیں کریں گے، تیار شیار نہیں ہوں گے، اور بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، صرف ضرورت سے نکل سکتے، اور عدت شوہر کے گھر پر ہی ہو، بیوہ کی. ٹھیک ہے. باقی جو ہمارے یہاں اور باتیں ہیں ان کی کوئی اثر نہیں. فائزہ، پھر جب بلغنا، وہ پہنچے، اجلہن، اپنی مدت کو، فلا جناح، نہیں گناہ، علیکم، ان پر، فیما، اس میں جو فعلنا وہ کرے، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، دستور کے مطابق. ان عورتوں، تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات کا کہ عورتوں کی عدت جب پوری ہو جائے تو اپنے لیے وہ فیصلہ کریں جو دستور کے مطابق ہو. یعنی وہ کہیں شادی کرنا چاہیں، یا اپنے بھائی وغیرہ کے پاس جانا چاہیں، یا اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہیں، تو اللہ کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے تمہیں، جیسے چاہے کریں. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. یعنی تمہارے سارے اعمال اللہ کو پتہ ہیں. ہو سکتا ہے نا کہ کوئی فیملی لوگوں کو تو شو نہ کرائے مگر نکال دے بہو کو، کوئی بھی ایسا ظلم، تو اللہ کہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہو نہ ہو، مجھے تو پتہ ہے، میں تو تمہارے سب اعمال دیکھتا ہوں، تو بی کیئرفل. ولا جناح علیکم، تم پر کچھ گناہ نہیں، فیما، اس بات میں، اور رس، تم اشارہ کرو، بھی اس کے ساتھ، من خطبت النساء، عورتوں کو پیغام نکاح دو، او اکننتم، یا تم چھپا لو، فی انفسکم، اپنے نفسوں میں. تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اشارتاً عورتوں کو پیغام نکاح دو، یا تم اس بات کو اپنے دل میں چھپا لو. ایک عورت جب عدت کاٹ رہی ہے شوہر کے مرنے کی، متعلقہ کو تو پیغام نکاح دیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی تو طلاق ویلڈ ہوگی عدت گزرنے کے بعد. یہ بات بیوہ کی ہو رہی ہے کہ اگر ایک بیوہ عورت کو کوئی نکاح میں لانا چاہتا ہے تو دوران عدت پیغام نکاح دینا درست نہیں، اجازت نہیں. ہاں 2 باتیں ہیں، ایک تو دل میں بات رکھ لی کہ بھئی عدت پوری ہوگی تو بات کر لیں گے، اور اگر کسی سبب سے لگا کہ نہیں مجھے بات کر لینی چاہیے، یعنی ایسی خاتون ہے کہ اس کے رشتے زیادہ ہیں یا کچھ بھی، تو پھر اشارہ سے کنایتاً بات کر دینا. یعنی فرض کریں کہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ خیر کرے گا، اللہ آسانیاں دے گا، میں بھی اکیلا ہوں، میرا ارادہ بھی شادی کرنے کا ہے، اس طرح کنایتاً بات کر دینا. میں بھی کوئی بہن یا والدہ وغیرہ بات کرتی ہیں تو اشارتاً کہ ہم بھی اپنے بھائی کے لیے آپ جیسی اچھی خاتون ڈھونڈ رہے ہیں، تو اللہ سبب پیدا کرے گا. یہ نہیں، مقصد یہ کہ اشارہ ایسا دے دینا کہ اگلے کو آئیڈیا ہو جائے کہ ان کا ذہن ہے، تاکہ وہ ذہن میں رکھے.
علیم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم بے شک تم ستذکرونہن ضرور ذکر کرو گے ان کا، اللہ جانتا ہے ان قریب تم انہیں یاد کرو گے۔ کیا مطلب ہے کہ یعنی کوئی کسی کو پیغام نکاح کیوں دیتا ہے؟ اس سے کسی وجہ سے وہ اچھا لگتی ہے نا وہ خاتون، اس سے مراد خدا نخواستہ کوئی افیئرز نہیں ہے۔ سنا کسی سے کہ بھئی فلاں خاتون جو ہے وہ بہت اچھی ہے، یا وہ فیملی میں ہی ہے، کوئی کزن ہے، ان کی بیوی ہے یا کچھ، تو دیکھا کہ بڑی سلیقہ مند عورت ہے، بڑی صبر والی عورت ہے، بڑی اچھی عورت ہے۔ اب اللہ کا حکم، اس کا شوہر مر گیا، تو کسی نے سوچا کہ بھئی یہ تو بہت اچھی عورت ہے، میں نکاح کر لیتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے، کہ ان کے کہیں اور ہو گیا، پھر ہوتا ہے نا کہ اچھا کاش میں بات ہی کر لیتا، شاید رشتہ ہی ہو جاتا، شاید زندگی بہتر ہو جاتی۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے ان قریب تم ان کا تذکرہ کرو گے، تو تھوڑے صبر سے کام لو، اور عدت گزر جائے تو پھر پیغام نکاح دو۔ ولیکن لیکن لا تواعدوہن، وعدے مت لینا ان سے، سدن چھپ کر، الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولا معروفا، اچھی بات، لیکن تم ان سے چوری چھپے وعدے مت لینا۔ افیئر چلانا جائز نہیں ہے، چوری چھپے وعدے کہاں ہوتے ہیں؟ عشق و عاشقی میں، جب افیئر چل رہے ہوتے ہیں تو وعدے ہی تو ہو رہے ہوتے ہیں جو بعد میں پورے نہیں ہوتے، لہٰذا پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر طلاق ہی ہو جاتی ہے، نہ لو بچتا ہے نہ میرج بچتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں چوری چھپے کے وعدے مت کرنا، افیئرز نہ چلانا۔ تقول قولا معروفا، دستور کی بات کہنا۔ دستور کی بات کیا ہے؟ شادی کا پیغام دینا، یہ دستور کی بات ہے، لہٰذا کوئی حرج نہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح اپنی دوست کے ہاتھوں بھجوایا تھا، براہ راست آپ کو بھجوایا تھا، کیونکہ پیرنٹس تو تھے نہیں آپ کے، تو آپ کو بھجوایا تھا، پھر آپ نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا، پھر جا کر اپنے چچا سے مشورہ کیا، تو کوئی حرج نہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی تھی، ان کے شوہر مر گئے تھے، تو ابو طلحہ جو ہیں انہوں نے پیغام نکاح دیا انہیں۔ بڑی خوبصورت عورت تھی ام سلیم، اور بہت ذہین، ان کی ذہانت بڑی مشہور تھی۔ تو مین وائل ام سلیم مسلمان ہو چکی تھی، ابو طلحہ نہیں ہوئے تھے، دونوں مدینہ سے تھے، تو خود آ کر ملے اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ام سلیم کہنے لگی کہ آپ ایسی آدمی نہیں ہے جس کے پیغام نکاح کو رد کیا جائے، لیکن میرا مہر کیا رکھیں گے آپ؟ تو ابو طلحہ نے کہا کہ جو آپ چاہیں، سونا چاندی جواہرات جو چاہیں، آپ کے لیے تو مہنگے سے مہنگا مہر ہو سکتا ہے۔ نسب بھی بہت اچھا تھا ام سلیم کا، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میرا مہر یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ تو ابو طلحہ خاموشی ہو گئی ایک دفعہ، تو پھر بہرحال اس بات سے وہ متاثر بہت ہوئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور مسلمان ہو گئے، پھر ام سلیم سے نکاح کیا۔ تو مطلب یہ ہے، ان باتوں سے میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ پیغام نکاح کسی کو دینا کوئی بری بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن پیغام نکاح ہونا چاہیے۔ باقی افیئر وغیرہ یہ ان کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ یہ نا شیطانی وسوسے ہیں، اس سے محبت ہو گئی ہے نا، وہ ایک ایج ہوتی ہے نا، دیکھیں جینون بات ہے، ہمارا ملک ایک گرم خطہ ہے، 9-10 سال کی عمر میں بچے جو ہیں بالغ ہو جاتے ہیں فزیکلی، پھر شادیاں تو ظاہرہ نہیں اس وقت عمر میں اس میں کرتے، تو بڑی ہو جاتے ہیں، جب کالج کا ٹائم آتا ہے تو 18-19 سال کے بچے ہوتے ہیں، کو ایجوکیشنز میں عام طور پر جذبات جوانی اپنی پیک پر ہوتی ہے، اتنے سالوں سے وہ خود کو روکے بھی ہوتے ہیں، تو ذرا کوئی ہنس کر بات کرتا ہے نا تو شیطان پھر یہ وسپر کرتا ہے، تو نکلتا کچھ بھی نہیں ان سے، نام نہاد محبتوں سے، کہیں پر فراڈ ہوتے ہیں، کہیں پر ویسے ٹائم پاس ہوتا ہے دونوں طرف سے، ہے نا، تو یہ شیطانی وسوسے ان میں نہیں پڑنا چاہیے۔ محبت کوئی راہ جاتی چیز نہیں ہے، اور پھر یہ جو کہانیاں ہمارے یہاں چلتی ہیں کہ جی محبت ہو گئی اس نے گھر چھوڑ دیا، محبت بڑی اعلیٰ چیز ہے، کسی سے بھی محبت کرنا بہت قیمتی جذبہ ہے، اور یہ اچھے کام کراتی ہے۔ اور مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی 1-2 سال پہلے، 4 سال پہلے ملے، اور ایک فیملی جس نے 20-24 سال آپ کو پالا اور اس وقت پیار دیا جب آپ بالکل بے بس تھے۔ ایک بچہ کتنا بے بس ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹے بچے، آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ بچوں کی موتیں کیوں ہوتی ہے؟ جو انفینٹس ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے،
منہ پر کپڑا پڑ جانے کی وجہ سے. ہاں ہمارے یہاں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ بچے ماؤں کے پاس یہ فیملی میں ارد گرد ہوتے ہیں. یورپ امریکہ وغیرہ میں یہ حادثے ہوتے ہیں, وہاں پر بچوں کی اموات میں 40% موتیں دم گھٹنے سے ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں پر بچوں کو, چھوٹے بچوں کی کمرے الگ کر دیتے ہیں نا, تو وہ بچے کھیلتے کھیلتے کوئی شاپر منہ پہ چڑھا لیا, گرا لیا, کوئی تکیا پھنسا لیا. اب وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے کمرے الگ ہوتے ہیں, تو اب بیبی مانیٹرز انہوں نے باقاعدہ کیے ہیں جو موبائلوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں, تو تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کو چیک کر لیں. تو وہاں پر یہ حادثے بہت ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا پوری فیملی بچے کی نگہداشت کرتی. تو اس وقت جب سانس رک رہا ہے اور آپ وہ ہٹا نہیں سکتے, وہی بات ہے بچہ پشی کر دیتے ہیں, پوٹی کر دیتے ہیں, تو کیا کر سکتے ہیں, بے بس پڑے رہتے ہیں نا. اگر کسی وقت ماں کا توجہ نہ جائے, کچھ دیر بعد پتہ چلے, تو ریش کیسے ہو جاتے, زخم بن جاتے. تو اس بے بسی کے وقت میں جن ماں باپ نے محبت دی, پالا, جوان کیا, اب وہ محبت کہیں نہیں ہے, یہ نئی انوکھی محبت آ گئی ہے. اور پھر یہ محبت تب کہاں جاتی ہے جب شادی کے بعد ایک دوسرے کو چیزیں اٹھا کے مارتے ہیں. ہاں سر پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے, منہ نوچ, جنرلی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے منہ نوچ لیتے ہیں, جیسے بلے بلیاں نہیں لڑتے. تو اس وقت یہ محبت کہاں جاتی ہے, سب بیکار بات ہے. اگر کوئی پسند ہے تو شادی کی بات کریں, اور شادی میں آپ کی فیملی راضی ہونی چاہیے. جب تک آپ کے والدین دل سے خوش ہو کر اجازت نہیں دیں گے, شادیوں میں خوشیاں نہیں آ سکتی. نہ والدین کی دعا ساتھ ہوتی ہے اور نہ حمایت, تو پھر خوشیاں نہیں ملتی. تو اس افیئرز نہیں چلانے, ٹھیک ہے. باقی پراپر اگر کسی کو آپ پسند کرتے ہیں, یعنی پسند, اسلام میں تو اتنا الگ الگ سسٹم ہے نا کہ پسند و ناپسند کا تعلق کسی کے تذکرے پر ہی ہے. یا کسی کے گھر آپ گئے, دیکھا بھی گھر بڑا صاف ستھرا ہے, بھئی عورت بہت سلیقہ مند ہے, تو ان چیزوں سے ہی کسی کو پسند کیا جا سکتا, تو اس کو پھر آپ پیغام نکاح دے سکتے ہیں. وَلَا تَعْزِمُوا, نہ تم پختہ ارادہ کر لو. عزم کہتے ہیں پکے فائنل ڈیسیجن کو, پکے فیصلے کو. پکا فیصلہ نہ کر لو, ڈیسائیڈ نہ کر لو. عقدۃ النکاح, نکاح کا عقد, یعنی کہ عقد کہتے ہیں گرا کو, کہ نکاح کرنا ڈیسائیڈ نہ کر لو. حالت عدت میں پیغام نکاح نہیں دیا جا سکتا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ نہیں کہ تم باقاعدہ جا کر پرپوزل دے کر ڈیسائیڈ کر لو کہ ہاں ہم نے آپس میں شادی کرنی ہے, یہ حرام ہے. ان باتوں کو ڈسکس کرنا عدت کے بعد. میکسیمم یہ ہے کہ تم اشارہ دے سکتے ہو that you are also interested. باقی کوئی ایسی بات نہیں, باقی وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. ایک معنی یہ بھی ہے کہ دماغ بنا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ ہم نے یہیں پہ شادی کرنی ہے, پھر چلتی ہے نا دشمنیاں. اچھا کالج کے چھوٹے چھوٹے بچے, آپ کیسز اگر کبھی دیکھیں نا, تو چھوٹے چھوٹے بچے جیسے ایف اے کے بی اے کے, تو جی اس کو میں پسند کرتا تھا تو اس نے فرینڈ شپ کر لی, تو اس وجہ سے اس کو جو ہے مار دیا. اس طرح کی حرکتیں, کیونکہ ذہن اپنا بنا لیتے ہیں. فلمیں دیکھ دیکھ کر وہ اور ہی ذہن بنا ہوا ہے لو ٹرائی اینگلز کا. پہلی بات تو یہ لو ہی بیکار خود ساختہ ذہنوں کی کہانی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت تو پازیٹیوٹی سکھاتی ہے. آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, 4-5 بچے ہوتے ہیں نا, تو ماں باپ کو لے کر تھوڑی بہت جیلسی بھی ہوتی ہے, مگر کیا اس محبت کی وجہ سے کبھی کوئی بھائی کسی کو قتل کرتا ہے؟ آپس میں بھی بلکہ محبت کرتے, کبھی کبھی سڑتے بھی ہیں ایک دوسرے سے, نیچرل ہے نا, لیکن بیسیکلی آپس سے بھی محبت کرتے ہیں. آپس میں بھی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ جو محبت کرتے ہیں. جو بچہ چھوٹا ہو, لاڈلا ہو, تو اس کو سارے بہن بھائی زیادہ پیار کرتے ہیں کہ بھئی امی اس کو زیادہ چاہتی تھی, ہوتا ہے نا ایسے, نیچرل ہے. تو جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی انسان قدر کرتا ہے, اس کے جذبات کی قدر کرتا ہے. یہ کیا ہے, پہلے سے ڈیسائیڈ خود سے کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو مجھے پسند ہے تو میں تو اسی سے شادی کروں گا. یہ تو اللہ کو پتا ہے کس کی شادی کہاں ہونی, لہٰذا خود سے ڈیسائیڈ کر کے نہ بیٹھ جاؤ. جب ٹائم آئے گا پیغام نکاح دو, پھر اگر اللہ کا حکم ہوگا تو شادی ہو جائے گی. اب دیکھیں نا, ایک عورت کے لیے 3-4 رشتے آئے, گھر والے کوئی ایک ہی ڈیسائیڈ کریں گے, تو بعد میں اچھے خاصے 2 دوست لڑائی ڈال کے بیٹھ جائیں. تو مسلمانوں میں تو اس طرح اختلافات اللہ کو برداشت نہیں ہے.
لہٰذا اللہ نے تعلیم یہ دی کہ جب تک عدت پوری نہ ہو پیغام نکاح نہیں دو گے. اور دوسری بات ہے پہلے سے ذہن سازی نہ کر لو اپنی کہ ہم نے نکاح ہی کرنا ہے یہاں. وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا اگر اللہ کا حکم ہوگا. حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک مقررہ میعاد اپنی مدت کو نہ پہنچے، یعنی عدت پوری نہ ہو جب تک، تب تک تم پیغام نکاح نہیں دے سکتے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں. جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے. فاحذروہ، پس اس سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تمہارے دل کا حال جانتا ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخش دیتا ہے، اللہ مہربان ہے. یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو استغفار کر لو، اللہ بخش دینے والا رب ہے انشاءاللہ. آج بات یہیں پر ختم کریں گے. آج آپ کا سبق سنوں گی انشاءاللہ، پھر کل یہیں سے آگے شروع کریں گے. کوئی سوال ہے اس سبق کے متعلق یا پچھلے سبق کے متعلق یا ویسے ہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی سوال نہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.